تھے جن کا فرضی حصہ تھا وہ بتائے ہیں. اس کے بعد جب عورتوں کی بات آئے گی نا پھر انشاءاللہ اس میں بیٹیوں کی بات ہوگی. میرا سوال تھا کہ آپ نے جو پہلے کیا دادے کو اس میں سے اس کو مرنے والی بیوی ہے اس کو اس میں آپ نے نہیں دیا باقی سارا ادھر کر دیا سارا. نہیں میں نے ابھی بیوی کی وراثت کو بیان ہی نہیں کیا. میں نے کہا ہے نا اس وقت ہے نا جب آپ تقسیم کر رہے ہیں سارا دادے کو مل جائے گا یا باپ کو مل جائے گا اس کے. میں نے عرض کیا کہ جن کا فرضی حصہ ہے ان کو دینے کے بعد جو بچے گا نا وہ باپ لے گا. تو فرضی حصہ بیوی کا فرضی حصہ ہوتا ہے. ایک سوال میرا دوسرا بھی ہے کہ آپ نے بولا جو بچے گا ہم نے تو ساری جائیداد تقسیم کر دی ہے تو وہ جو ہے اس کو تو تقسیم کر کے تو بچے گا کہ سارا اس کو باپ کو دے رہے ہیں دادے کو دے رہے ہیں بچنا گیا اس میں. اصل میں آپ سمجھیں 12 افراد ہیں جن کو فرضی حصہ ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 12 کے 12 میں ہی تقسیم. ان 12 میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو دوسرے کی موجودگی میں محروم ہوتے ہیں. جو دوسرے کی موجودگی میں محروم ہوتے ہیں. بیک وقت ایک بندہ فوت ہوا ہے نا اس کا وارث بیک وقت کون بن سکتا ہے؟ ایک ماں، ایک باپ اور بیوی اور بیٹی. اگر بیٹی ہے یہ اصحاب الفرائض ہیں. اب مجھے بتائیں 12 کے 12 تو یہاں نہیں آ سکتے. بیک وقت ایک بندے کے وارث یہ 4 ہوتے ہیں تقریباً اصحاب الفرائض کے طور پہ. ہاں ان میں سے اگر کوئی نہیں ہے پھر کسی اور کو موقع ملے گا. جب یہ 4 موجود ہیں نا ماں، باپ اور ادھر سے بیٹی اور بیوی، ان 4 کے ہوتے ہوئے کوئی آگے نہیں آ سکتا. تو ان 4 کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ باپ نے لے جانا. اصل میں نا پوری صورتیں آپ کے سامنے نہیں آئیں. جب وہ پوری صورتیں آ جائیں گی پھر آپ کو مسئلہ آسانی سے سمجھ آئے گا. لیکن آپ کے ذہن میں جو آتا ہے نا اس کو پوچھیں. جو بندہ سوال کرتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. دوبارہ دادا فوت ہوا، باپ نہیں ہے. باپ یعنی دادے کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا، اپنے باپ کی زندگی میں نہیں وارث بنے گا. پوتا اپنے دادے کا وارث نہیں بنتا لیکن دادا جو ہے وہ اپنے پوتے کا وارث بنے گا. کیوں؟ ٹھہرے. پوتا وارث پتہ کب بنتا ہے؟ پوتا وارث بنتا ہے ایک حالت میں جب دادے کی باقی اولاد بھی نہ ہو، بیٹے نہیں ہیں. اگر پوتے کے تائے چچے یعنی دادے کی باقی بیٹے موجود ہیں تو پوتا اس صورت میں محروم ہوتا ہے کیونکہ قریبی رشتہ موجود ہے، دور والا وارث نہیں بن سکتا. سمجھ آئی ہے؟ اگر بیٹے بھی نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں تو اس صورت میں پوتا وارث بنتا ہے. اس صورت میں پوتا وارث بنتا ہے. پوتے کا اختلافی مسئلہ، اختلافی تو نہیں ہے، اتفاقی مسئلہ ہے علم میں. یہ تو بعض ملکوں نے یہ قانون بنا دیا نا. پوتا تو شریعت کی اصطلاح میں جب تائے چچے موجود ہو وہ وارث نہیں ہوتا. آپ جس کو مرضی پہلے دے دیں. شریعت نے تقسیم اس طرح سے کی ہے کہ ملنا ہر ایک کو اتنا ہی جتنا شریعت نے بتایا. جہاں سے مرضی پہل کر لیں، نیچے سے کر لیں، اوپر سے کر لیں. شریعت نے اس سے مخصوص کر دیا. یہ نہیں ہے کہ اس کو پہلے دینا شروع کر دیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. شریعت نے اس سے مخصوص کر دیا، جہاں سے مرضی شروع کر دیا. جب شریعت نے کہا نا بچا ہوا لے گا، اس صورت میں بچے گا. جب شریعت نے بتایا کہ یہاں پر نہیں لے سکتا وہاں بچنا ہی نہیں. اگر خالی بیٹے
اگر تو خالی بیٹے ہیں تو بیٹوں نے تو باہر 1 روپیہ بھی نہیں جانے دینا، بیٹے سب سمیٹ جائیں گے۔ ہاں بیٹوں کے ہونے کے باوجود باپ وارث ہوتا ہے اور ماں وارث ہوتی ہے اور بیوی وارث ہوتی ہے، بس اور کوئی وارث نہیں بن سکتا۔ اگر خالی بیٹیاں زیادہ سے زیادہ 2/3 حصہ لے سکتی ہیں، 100 میں سے 66 روپے، 66.5 روپے، بس اس سے زیادہ بیٹیاں نہیں لے سکتی، باقی خود بخود باہر جانا ہی جانا۔ جب ایک میت فوت ہوئی ہے نا، اس وقت ہم دیکھیں گے کون کون زندہ ہے، جو زندہ ہے نا پھر اس کے مطابق اصول بنتا ہے۔ اب آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں اور ان کے بھی آتے ہیں 4 بیٹے ہیں، چاروں ابھی میں سے کچھ پوتے بھی فوٹو ہو گیا، کچھ بیٹے بھی فوٹو ہو گیا، تو ان کا کس طرح لیا جائے گا؟ جو زندہ ان کو لیا جائے گا؟ کس کی وراثت؟ بیٹوں کی وراثت؟ نہیں، دادی۔ اچھا، دادے کی وراثت۔ دادا تو جب فوت ہوگا ان میں سے فوت ہوتے وقت دیکھیں گے کہ بیٹوں میں سے جو زندہ نا ان کو جائے گا، کیونکہ پوتے جو ہیں نا دادے کے وہ اگلا سٹیپ ہے، ان سے قریبی رشتہ دار موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے پوتے کو کچھ نہیں ملے گا، 4 بیٹے ہیں، جن میں سے 2 فوٹو ہو جاتے ہیں، 2 بچے وہی ساری وراثت لے جائیں گے۔ ہاں دادا وصیت کر دے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو وہ ساری وراثت جو زندہ ہیں جو بچے ہیں وہ لے جائیں گے۔ دادا اپنی جائیداد کی کسی ایک کو ساری وصیت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، دادا اپنی جائیداد سب کو نہیں، کسی ایک بندے کو، کوئی بھی بندہ اپنی ساری جائیداد کسی کو وصیت نہیں کر سکتا۔ لوگ جو کر دیتے ہیں عطیہ کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، عطیہ بھی نہیں کیا جا سکتا سارے کا سارا۔ جو آگ کا لفظ ہے وہ غلط ہے، یہ آگ کرنے کا معاملہ غلط ہے، جو اپنی اولاد کو نافرمان ہونے کی وجہ سے آگ کر دیتے ہیں یہ غلط ہے۔ اللہ نے ایک حق رکھا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو آگ کرنے میں؟ اللہ نے جس صورت میں اس کو محروم نہیں کیا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے بتایا تھا نا وہ 25 منترالا 35 نہیں بنتی، طالبے کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔